واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب في حقوق المسلم والرحم والجوار ونحو ذلك. وابستگی اور محبت انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ جس کے لیے صالحین یہاں زمین میں بس سے رہے ہیں. جس بندے نے یہی فیصلہ نہیں کیا وہ تو دنیا کا بدقسمت ترین شخص ہے، چاہے وہ دولت میں اور اقتدار میں اور نعمتوں اور آسائشوں میں لوٹتا ہو. اس کے بعد یہ محبت اور وابستگی پھر ان رشتوں کے ساتھ ہے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین ٹھہرا دیا ہے کہ ان کی کوئی حرمت ہے اور ان کی کوئی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مضمون کی کئی ساری آیات آتی ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ان رشتوں کو یہ لوگ جوڑتے ہیں. یہ ایمان ایک ایسی چیز ان مسلمان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ زمین میں صالح رشتے جڑنے لگ جاتے ہیں اور جو فاسد رشتے ہیں وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. تو بلا شبہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دین جو ہے یہ پھوٹ ڈالتا ہے، تو بھائی ڈالتا ہے، یہ اس میں کیا شک ہے. بات یہ ہے کہ پھوٹ آپ بھی ڈالتے ہیں. کوئی دنیا کا نظریہ، کوئی دنیا کی تہذیب، دنیا کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھوٹ نہ ڈالے. تو یہ لوگ بھی لوگوں کو کسی نہ کسی چیز سے متنفر کرتے ہیں، ایسا اس میں کیا شک ہے. ایک طبقہ ہے کہ جو گردن زدنی ہے اس کے نزدیک، ایک طبقہ ہے جو گردن زدنی ہے ہمارے نزدیک. کوئی دنیا کا ایسا نظریہ، ایسی تہذیب بھی ہوگی کہ اس کے نزدیک کوئی گردن زدنی نہ ہو، کوئی ایسا رشتہ نہ ہو کہ جس کو توڑ دیا جائے گا. یہ بھی توڑتے ہیں، ہم بھی توڑتے ہیں. یہ بھی جوڑتے ہیں، ہم بھی جوڑتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جن رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توڑوانا چاہتا ہے، اور یہ جن رشتوں کو توڑتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جن کو، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ان کی جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور اس پیغام اور اس پروگرام کے ساتھ جو کہ اس نے انسانوں کے لیے مقرر ٹھہرا دیا ہوا ہے. تو یہ محبت اور وابستگی مطلب ہر بندے کو اس کا اندازہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنا مراجعہ، اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی آیا تو آپ سے پوچھا کہ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر وہ ان کے درجے کا نہیں ہے، ان تک پہنچتا نہیں ہے، ان کی شان کچھ اونچی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ان سے اس کی وابستگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب. بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند کلمات سے. پھر انس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں عمل میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہوں، اور ابو بکر کے جو اعمال ہیں رضی اللہ عنہ، عمر وغیرہ ان کے رضی اللہ عنہ ان کے جو اعمال ہیں میں ان تک کب پہنچ سکتا ہوں، مگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں پوری امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا. تو یعنی اس لحاظ سے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے، آپ یہی چاہتے ہیں نا، چیک کرنا ہے کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے، یہاں دیکھ لیں کہ آپ کن لوگوں کے ارد گرد ہیں. سمپل، بالکل سادہ. یہاں دیکھ لیں کہ کن کے ساتھ ہیں بھائی، مطلب ہے وہ شکلیں، وہ صورتیں،
وہ ان کے حال احوال بتاتے ہیں کہ یہ وہ روحیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس بہشت میں رہنے والی ہیں. تو بھی اگر تو تمہارے شب و روز ان لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں، تمہاری محبتیں، دوستیاں، یاریاں تمہاری ان کے بغیر جو ہے وہ ایک دن نہیں گزرتا، ایک پل نہیں گزرتا، تو ابھی چیک کر لو انشاءاللہ العزیز تم بھی وہیں پر ہوگے جو صالحین ہیں. اور اگر یہ جو دوستیاں ہیں یہاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی رخ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس بہشت کی طرف، تو بھائی کل کی کیا بات ہے، آج ہی پھر اندازہ بھی کر لو اور اس چیز کا بھی کر لو. تو اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان رشتوں کو جوڑنا جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے. اس کے بارے میں ہم نے کل ظاہر ہے کچھ بات کی ہے. یہ باب لمبا تھا تو اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس میں دین بھی نہ ہو، لیکن ان رشتوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. مثلا والدین ہیں، اگر آپ کے دین پر بھی نہیں ہیں، اسلام پر بھی نہیں ہیں، تو یہ البتہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی جوڑنے کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ مطلب سوائے یہ کہ آپ کے وہ جو بھائی بہنیں وغیرہ ہیں وہ حربی کافر ہوں تو مطلب اور بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان سے بھی نیک سلوک، اچھا سلوک، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو بالاولیٰ یہ حق بنتا ہے. مسلمان پر حقوق، امام غزالی کہتے ہیں کہ احادیث وغیرہ سے اگر آپ نکالیں تو بہت سارے بن جاتے ہیں. ان کو بہت مختصر طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب ملے تو اس کو سلام کہنا، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یاری دوستی میں نہیں، مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے، یہ چیز بھی بہت نوٹ کرنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے. مطلب جب آپ یاری دوستی لگاتے ہیں تو یاری دوستی سارے ہی لگاتے ہیں. آپ کی یاری دوستی ہے دین کی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دین کا ہی جو دستور ہے ہر جگہ پر وہ چلنا ہے. تو بسا اوقات آپ بہت سارے کام کرتے ہیں وہ نیکی ہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک چیز مس ہو گئی ہے وہ آپ کی نیت ہے. تو نیت اور شعور، یہ تعلقات میں اگر یہ جاگتا رہے، جیتا رہے، زندہ رہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ میزان کے اندر آپ کا جو ہے وہ وزن بڑھاتے ہیں. دعوت دے تو اس کو قبول کرنا، اس کو چھینک آئے تو اس کو خوشی دلانا، جو کہ یرحمک اللہ کہنے سے آدمی کرتا ہے. بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا. وہ قسم ڈال دے تم پر تو اس کی قسم پوری کرنا. یہ بھی جانتے ہیں آپ؟ یہ نہیں، مطلب یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے. وہ قسم ڈال دے تو اس کی قسم کی لاج رکھنا. وہ جب تم سے کوئی نصیحت چاہے تو اس کو اعلیٰ ترین مشورہ، اعلیٰ ترین نصیحت دینا. جب وہ غائب ہو تو اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کے وقار کا پھر بھی پاس رکھنا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے وہی پسند کرنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے وہ چیز ناپسند کرنا. تو اسی میں کے ساتھ کہتے ہیں ملحق یہ چیزیں میں آ جاتی ہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا. یہ رسول اللہ یہ تو کم سے کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہ صدقات جو ہے نا، آدمی جو صدقہ کرتا ہے کہ آدمی کسی کو کلمہ خیر کہہ دے، کسی کا بوجھ جو ہے وہ ڈھو دے، کسی کو جو ہے وہ مصیبت میں ہے تو اس کو ہیلپ کر دے. یہ بے شمار چیزیں کہا کہ آخر میں صدقہ یہ بھی ہے کہ کم از کم تو اپنا شر اسے روک کر رکھے. بھائی یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے تمہاری کہ کم از کم اپنے شر کو کسی مسلمان سے روک کر رکھو. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا چیز تو یہی ہے. بس اوقات آپ سمجھو جی میں نے اس کے ساتھ اتنی خیر کی ہے، تو خیر تو تم نے کی ہوگی، جو اس کو جو اذیت دی ہے اس کا کیا حساب ہے. اور دیاری دوستی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مسلمان کے سامنے تواضع اختیار کرنا، مطلب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث ہیں. یہ اخلاق کا بہت لمبا باب ہے. ہم اصل میں یہ سارے ہی ابواب بڑے اختصار کے ساتھ گزر رہے ہیں. اخلاق جو ہے دین ہے ہمارا، مطلب بہت مسلمان کے سامنے انکساری ظاہر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث میں یہاں تک کہا ہے کہ جو بالکل مسلمان کے آگے بچھ جاتے ہیں،
بچ جاتے ہیں بالکل مسلمان کے آگے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ وہ تھا معتمد اندلس کا جو ایک حکمران تھا، کوئی ایسا نیک بھی نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جب یہ الفانسو جو ہے خبیث جو صلیبی جو تھا، جب اس کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے طوائف الملوکی ان میں تھی، تو اس نے مطلب دیکھا کہ اب کوئی وہ چارہ نہیں رہ گیا ہے، تو افریقہ سے یوسف بن تاشفین کو بلایا اس نے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے مشورہ دینے والے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، یوسف بن تاشفین کو تم نے افریقہ سے بلایا ہے، وہ بدو یہاں اس نے اندلس کا دیکھ لیا نا، یہ مزے اور یہ نعمتیں اور یہ سارا کچھ اس کا جی آ جائے گا، تو وہ الفانسو کو تو ہرا دے گا، مگر تمہارا پھر اقتدار، تمہاری بادشاہتیں ساری جو ہیں وہ چلی جائیں گی۔ مطلب اس نے جو جملہ کہا معتمد نے، حقیقت ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، کہتا ہے کہ میں یوسف بن تاشفین کے اونٹ چراؤں، اس کا چرواہا بن جاؤں، اونٹ چراؤں، میرے لیے کہیں باعزت ہے کہ میں الفانسو کے سور چراؤں، مطلب الفانسو کے خنزیر چراؤں۔ مطلب یہ مسلمان کے آگے تو یعنی جتنا کر و فر ہے وہ مسلمان کے اوپر، اور کافر کے آگے بھیگی بلی۔ مطلب یہ دیکھتے ہیں کافر جو ہے وہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافر کی جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے سر اٹھا کر چلنا، اور مسلمان کے آگے بالکل بچ کر رہنا۔ تو یہ مسلمان کے آگے تواضع اختیار کرنا یہ دین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو مسلمان بھائی ہے اس کے بارے میں کسی نے کوئی بکواس کی ہے تو ضروری نہیں کہ تم اس کو آ کے بتاتے رہو، کیونکہ اس سے تم اس کو خود نہیں کہہ رہے ہو، لیکن کسی کی بات سنا رہے ہو، اس سے بھی اس کی نفس اگر مجروح ہونے کا ڈر ہے تو نہ سنا اس کو بات، کہ اس نے تمہارے بارے میں یوں کہا ہے اور یوں کہا ہے، اور پھر اس کی بھی بات کسی اور کو جا کر مت سناؤ اگر اس نے غصے میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان کے حقوق ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ ناراضگی رکھتے ہیں تو وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ حدیث مشہور ہے۔ بول چال بند رکھنی ہے تو اس کی آخری حد 3 دن ہے، 3 دن کے بعد ناجائز ہے کہ آپ کہیں جی میں اس کے ساتھ نہیں بولتا۔ مگر یہ جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے معاملے میں جاہل ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی دنیاوی معاملات میں کسی نے آپ سے زیادتی کی، کوئی آپ کو دکھ پہنچا دیا تو اس میں 3 دن روٹنے کی حد ہے۔ لیکن اگر مسئلہ دین کا ہے، جیسے ایک بندہ بدعت پر ہے تو اس میں 3 دن نہیں کہ جی اب تو 3 دن گزر گئے، ایک بندہ بدعت پر ہے، ایک بندہ صاف فسق و فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں مطلب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس میں 3 دن نہیں ہے۔ تو 3 دن کی جو بات ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہے، اخروی معاملات میں کوئی حد نہیں ہے جب تک کہ وہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ وہ کسی اس برائی کو چھوڑ نہیں دیتا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ یہ حجر چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کے ہاں جاتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں یا اس کے کمرے میں نہ جانا، اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لینا نہ اٹھانا، اور یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 بار اجازت طلب کی ہے، اس نے اجازت نہیں دی ہے، جواب نہیں دیا ہے، تو پھر مڑ جانا چاہیے اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اصرار کرنا اس کے لیے باعث اذیت ہے۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ اس کے حسب حال معاملہ کرنا، تو کہتے ہیں کہ ایک جاہل ہے اس کو آپ جو ہے وہ بڑا ہی عالمانہ اس کے ساتھ گفتگویں شروع کر دیں تو مطلب یہ غلط ہے۔ ایک عالم ہے اس کے ساتھ بڑی ہی جاہلانہ گفتگو آپ شروع کر دیں، یہ اس کے مرتبے کے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اس طریقے سے کا جو ہے وہ اسلوب اختیار کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ مرتبے اور مقام کو دیکھ کر اور ایک آدمی کی جو طبیعت ہے اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر تمہارے دوستوں میں اصحاب علم ہیں تو ان کی خاص توقیر کرنا، اگر بچے ہیں تو ان پر شفقت کرنا، وعدے کا پاس کرنا،
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محبت ظاہر کرنا. کہتے ہیں یہ بھی دین میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس کو بتا دو, یعنی اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں, کہو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں تم سے محبت رکھتا ہوں. کیونکہ یہ بھی ہے, اس کا جواب بھی ہے کہ اس کا جواب یہ آدمی دیتا ہے کہ احبک اللہ الذی احببتنی بہ, تجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے جس کی خاطر تو نے میرے ساتھ محبت کی ہے. یہ جو مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے, آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی چیزیں دے اور تم پر بھی یہ ساری نعمتیں کریں. کہتے ہیں کہ حسب درجات بوسہ بھی مطلب کیا جاتا ہے, خاص طور پر اگر کوئی زیادہ باعزت زیادہ بزرگی والا کوئی شخص ہے تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے. معانقہ کرنا بھی سنت ہے, یہ زیادہ تر دیر بعد ملے یا سفر سے آئے تو سنت یہ ہے کہ معانقہ کیا جائے. اگر روز مرہ ہے تو اس میں معانقہ کرنا سنت نہیں ہے, صرف ہاتھ ملانا جو ہے وہ سنت ہے. البتہ کہتے ہیں کہ جھکنا جو ہے یہ دوسری ملتوں کا شیوا ہے, مسلمان جب بھی ہو کسی کے آگے مطلب بھائی کے آگے بھی جھکتا نہیں ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ بلا یسلمہ, مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو سپرد کرتا ہے دوسرے کے. کہتے ہیں کہ اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کی جو ہے وہ برائی کی جا رہی ہو تو تم اس کو چھوڑ دو, تو یہ بھی ایک طریقے سے سپرد کرنے کا ہے, اس کا دفاع کرو, اس کے لیے بولو, اور جو اس کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے تو اس کو خاموش کرواؤ, یہ مسلمان کا تم پر حق ہے. کہتے ہیں کہ اس میں البتہ سلف یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دولت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ میل جول سے پرہیز رکھو, اس میں تمہارے دین کا بہت زیادہ نقصان ہے. خامخواہ تم جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے, دنیا کو زیادہ جو ہے وہ توجہ اور زیادہ اہمیت دینے لگ جاؤ گے. غریبوں سے اور نادار لوگوں سے محبت رکھنے میں کہتے ہیں ہزاروں فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے دین کا فائدہ ہے, دوسرا یہ کہ تم ان کی کوئی مدد کر دو گے تو اس سے فائدہ ہے, وہ سنتے تمہاری زیادہ ہیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. یتیموں کا جو ہے وہ حال چال پوچھنا یہ مطلب بہت اچھا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے. بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرنا اور اس کو تسلی دلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جنازے میں کہتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی دوست پیارا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں کہتے ہیں کہ آمش کہتے ہیں کہ ہم جنازے میں جایا کرتے تھے تو جو بھی ہوتے تھے اس قدر غمگین ہوتے تھے جنازے میں کہ یہ تک نہیں پتہ چلتا تھا کہ تعزیت کس سے کریں. ایسے لگتا تھا ہر بندہ ہی یہاں اس کے گھر والا ہے تو تعزیت ہر بندے کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے, یعنی اتنا زیادہ ان کا وہ تھا. اچھا, یہ جنازے کے حوالے سے جو ہے نا کچھ آداب بتاتے ہیں امام غزالی, ابن قدامہ بھی, اور تو اس کو مطلب نہایت اہم ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ جو سلف جو ہیں وہ سواری کی بجائے بھائی کے دوست کے جنازے میں پیدل چلنا زیادہ بہتر سمجھتے, کیونکہ سواری میں ایک طرح کا تکبر ہے, تو پیدل چلنا جنازے میں, اللہ یہ کہ بہت دور ہے کوئی اور چیز ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, مگر بہتر جو ہے وہ یہی ہے. دوسرا ہے خاموشی اور بات نہ کرنا. یہ خاص مقامات ہیں یہاں بالکل خاموشی سے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس جنازے کے اندر چلنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں شور شرابہ ہوتا ہے جنازے میں تو یہ بہت ہی زیادہ جنازے کے آداب کے منافی ہے. اب ہم کہتے ہیں آ جاتے ہیں کہ جو ہمسایہ ہے, ہمسائے کے حقوق,
کہتے ہیں جو ہمسائے کے حقوق ہیں جو ہم نے تمہیں بتائے ہیں نا، وہ جو دوست کے یا کسی عزیز کے جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے شامل کر لو. اس وجہ سے وہ اب زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں وہ تو سارے شامل کر لو، مگر مزید کچھ جو ہے نا وہ ہم صرف تمہیں بتا دیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ہمسائے جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہیں. ایک جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کا تہرا حق ہے، ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا دوہرا حق ہے، اور ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا اکہرا حق ہے. جس کا تہرا حق ہے وہ ہے جو ہمسایہ بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، اور وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے. کیونکہ عام طور پر پرانے محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک احاطے میں وہ بھائیوں کے تایا چچا وغیرہ یہ مطلب ملے جلے گھر ہوتے تھے، تو وہ رشتہ دار بھی ہے اور ظاہر مسلمان بھی ہے اور وہ ہمسایہ بھی ہے. تو اس کا تو کہتے ہیں بہت ہی زیادہ حق ہے اور 13 اجر ملتا ہے. یعنی نیکی آپ ایک ہی کریں گے اس کے ساتھ، اس کا آپ کو 13 اجر ملتا ہے. اور دوسرا کہتے ہیں جس کا دوہرا حق ہے وہ ہے جو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب اس کے دوہرا حق ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمسایہ ہے، صرف مسلمان نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی نیکی بھلائی کرنا، احسان کرنا، یہ اس کا جو ہے وہ فضیلت ہے. اور مسلمان کا بھی ایسا نہیں ہوتا، کافر بھی اگر پڑوسی ہے تو اس کو وہ اذیت دے. کہتے ہیں کہ مطلب جہاں تک ہمسائے کے ساتھ اچھائی کا تعلق ہے تو زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ برائی نہیں کریں تو یہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہے. ہمسائے کے ساتھ اصل میں نیکی یہ ہے کہ ہمسایہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو آپ برداشت کریں، تو یہ اصل میں نیکی ہے. اور جو اچھائی کرنی ہے آپ اس میں پہل کریں ہمسائے کے ساتھ. اور ہمیشہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پہلے سلام کریں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ یہ کیونکہ خود علماء ہیں جنہوں نے لکھی ہے کہ ہمسائے کا وقت ضائع نہ کریں. لوگ ہمسائے ایک دوسرے کا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. جو اس کی مصیبت ہے اس میں مطلب ہے کہ سب سے آگے بڑھ کر معاملے کو سنبھالنا، اس کا ہاتھ بٹانا، اس کی ہمت بندھانا، اس کے دکھ میں شریک ہونا. اور اگر اس کی خوشی ہے تو اس کی خوشی میں بھی باقاعدہ طور پر شریک ہونا. اگر اس سے کچھ مطلب کچھ بیوقوفیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو درگزر کرنا. اور کبھی بھی ہمسائے کے گھر میں نہیں جھانکنا. اور اپنا کوئی شتیر یا اپنی کوئی اور جو ہے وہ چیز وہ اس کے گھر پہ نہیں رکھنی ہے. کوئی اپنی چیز اس کے گھر میں جو ہے کہتے ہیں کوڑا بعض اوقات پھینک دیتے ہیں. آپ کا پرنالا جو ہے وہ ہمسائے کی طرف جا رہا ہے، آپ کی جو نالی ہے وہ ہمسائے کے جو ہے وہ دیوار کے نیچے سے جا رہی ہے اور وہ چیخ رہا ہے یا وہ اس پہ کوئی برا بھلا منا رہا ہے. اسی طریقے سے ہمسائے کی خواتین ہیں، ان کے گھر والیاں ہیں، بعض اوقات آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کے ہاں ریکارڈ لگا رہے ہیں، یار یہ جو ہے نا وہ دیکھیں مطلب اس طرح کل کی بات سناؤں، یوں ہو رہا تھا یوں ہو رہا تھا. عام طور پر یہ ہمسائے کے حقوق میں جو ہے کہ خیانت ہے. بھائی اگر آپ کو آواز آ گئی ہے، ان کے ہاں لڑائی ہو گئی تھی، ان کے ہاں کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، ان کے بچے نے کوئی بےہودگی کر دی تھی، تو یہ ہر جگہ گاتے پھرنا مطلب یہ صحیح نہیں ہے. تو ان کے عیوب اول تو ان کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو. اگر نظر آتے ہیں تو نگاہ پری کر لو، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے کان میں پڑھی گئی ہے، نگاہ میں آئی گئی ہے، تو اس کو پھر چھپانا اور اس کا پردہ رکھنا یہ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمسایہ کسی وقت اگر وہ غائب ہے، دور گیا ہوا ہے، سفر پہ ہے، تو اس تمام دوران جو ہے وہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آنا جیسے کہ آپ گھر والے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، 3 بار اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے. صحابہ نے کہا کون ہے اللہ کے رسول؟ وہ جو پیٹ بھر کر رات کو سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر مطلب ہے کہ آپ کی حالت بہت ہی پتلی ہے تو ظاہر ہے ایک اور بات ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کی حالت اچھی ہے تو آپ پڑوسیوں کا پتہ کریں، دیکھیں، اگر اس کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوری کریں. اس کے ساتھ پھر رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رحم جو ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور برابر یہ کہتا ہے کہ
جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے۔ اچھا، بخاری کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی جو ہے نا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کرنے پر اچھائی کرے، وہ کر رہا ہے دیکھیں جی وہ جتنی نیکی کر رہا ہے میں بھی اتنی اس کے ساتھ کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ جب وہ تم سے ٹوٹے تم پھر بھی جوڑو، جب وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، تو اصل میں یہ ہے صلہ رحمی۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں، وہ کہتا ہے صحابی کہ میں جتنی بھی نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی ہی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے نا ان کی بالکل زبان بند کر دیتے ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور تم جو ہے وہ اپنی حجت ان پر پوری کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ جو ہم نے حقوق بیان کیے ہیں رشتہ دار کے اور مسلمان کے، وہ ان کے ساتھ خود ہی شامل کر لیجئے۔ اولاد کے حقوق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت کم بیان کیے گئے ہیں شریعت میں۔ اس کی وجہ کہتے ہیں کیا ہے کہ آدمی کا طبی میلان اولاد ہی کی طرف ہوتا ہے، تو والدین کے حقوق تو بہت شدت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، تو بچے کے حقوق بیان نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ان بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھائی اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں آدمی حد سے گزرتا ہے۔ البتہ حد سے گزرنے کے حوالے سے کچھ ہدایات شریعت نے جو ہے وہ ضرور دی ہیں، مثلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو لاڈ پیار اتنا ہو گیا ہے کہ آپ اس کو شریعت کی پابندی نہیں کرواتے، آپ اس کو تعلیم نہیں دیتے، اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہے ڈانٹتے نہیں ہیں، اگر پٹائی کرنے کی ضرورت ہے تو پٹائی نہیں کرتے، اس کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اس کا دین خراب ہو رہا ہے، مگر آپ کی محبت اور لاڈ جو ہے تو میرا بچہ ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آخری جو چیز ہے وہ کچھ میل جول میں امام غزالی جو ہیں وہ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، وہ مطلب بہت ہی پتے کی باتیں ہیں، بڑی ہی مختصر ہیں، لیکن یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھنے میں کوئی ایسی چیز جس میں گھٹیا پن ہو، کمینگی ہو، بے عزتی ہو، مسلمان اس کا روادار نہیں ہوتا ہے۔ مطلب ناک میں بار بار انگلی ڈالنا، تھوکنا لوگوں کے سامنے، منہ پورا کھول کے جمائی لینا، اور بہت جو ہے وہ پسار کے ٹانگیں جو ہے وہ بیٹھنا، مطلب بڑی ہی مطلب بیہودہ، بہت جچے تلے انداز میں بیٹھنا، بڑے ہی جچے تلے انداز میں کھڑا ہونا، بہت ہی اعلیٰ انداز میں گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو سکھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ بات کر رہے ہوں کوئی تو سنت بھی یہی ہے، اور سلف کے اس پر بھی پورے غور سے سنو لوگوں کی بات۔ یہ عیب کی بات ہے کہ تم کسی سے کہو کہ جو تم نے بات کی ہے دوبارہ کہو، ٹھیک ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہے آپ کی، پوری طرح بات سمجھ میں نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر اصلاً یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اپنی بات دوبارہ سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی بات اچھی طرح سنی نہیں، یہ اس کا ادب نہیں ہے، اس کا حق تھا کہ جب وہ کہہ رہا ہے تو اب سن لیں اس کی بات۔ کہتے ہیں کہ اپنی خوبیاں جو ہے وہ بیان کرنا، اپنے بچوں کی خوبیاں بیان کرتے جانا، اپنے ابا جی کے قصے سناتے جانا، تو مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور مطلب آپ کا عزت احترام بھی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم زینت اختیار کرو، بننا ٹھننا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عورتوں کی طرح بننا ٹھننا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا بھی اچھا ہے، مگر جو غلاموں کی کوئی حیت ہے وہ اختیار کرنا کوئی دین نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ زینت اختیار کرنے میں جس طرح کو عورتیں بہت تکلف کرتی ہیں اس طرح کرو، اور نہ ہی انکساری اختیار کرنے میں اور سادگی اختیار کرنے میں یوں لوگوں جیسے یہ تو کوئی غلام قسم کا آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، یا اپنے زیر تربیت لوگوں کو جب ان کو کوئی مطلب آپ ڈانٹتے ہیں یا خوف دلاتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس میں تشدد کا پہلو نظر نہیں آنا چاہیے، وقار اس کے اندر بھی جو ہے وہ سلامت رہے۔ اور جب کسی کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ کسی کے آگے تم نرمی اختیار کرو تو اس میں بھی جو ہے وہ ذلت نہیں نظر آنی چاہیے، یعنی مسلمان کے آگے بھی کوئی اس طرح کی ذلت نہیں نظر آنی چاہیے۔
یہ جو اگر مطلب ہے تمہارے پاس یہ ملازم طبقہ ہے یا غلام وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ہنسی مذاق مت کرو، اس سے تمہارا جو وقار ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ دوستی لگانے سے، امراء کے ساتھ دوستی لگانے سے بہت زیادہ ڈرو، یہ تمہارے دین کا بھی نقصان ہے، اور عمومی طور پر کہتے ہیں دنیا میں بھی آدمی کا نقصان ہی ہوتا ہے، بالآخر بادشاہ کے ساتھ 2 دن اچھے گزرتے ہیں تو پھر پوری زندگی بری بھی گزرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے دوست سے بہت بچو جو صرف اچھے وقت کا دوست ہو، اور اپنے مال کو اپنی آبرو سے زیادہ قیمتی کبھی مت جانو، اور کبھی مال کو جو ہے اپنی آبرو سے زیادہ اہمیت مت دو۔ راستے میں بیٹھنا یہ عیب ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، باعزت نہیں ہے۔ اگر کہیں بیٹھنا ہی پڑ گیا ہے تو پھر پتہ چلے کہ مسلمان بیٹھا ہے، آنکھ اس کی نیچی ہے، شرم ہے اس کو، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو بھاگ کے جا کر اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو جا کر وہ کر رہا ہے، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو آدمی راستہ دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزوں سے بہت زیادہ بچ کر رہو، ایک بہت زیادہ ہنسی مذاق دوستوں سے، مطلب یہ کوئی اچھا نہیں ہے، ایک حد تک ہی ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بحث مت کیا کرو زیادہ، یہ بہت اتنی لمبی بحث ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے جو ہے محبت میں بھی کمی آتی ہے اور رویوں کے اندر بھی خرابی آتی ہے، تو بحث جب لمبی ہو جائے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ختم کر دیا کرو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس چیپٹر میں ہم نے مطلب لیں، خاصا بڑا چیپٹر ہے، بہرحال میرا خیال ہے اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔